نمل: مگر تمہیں یہ پلان کسی اور کے ساتھ مل کر بنانا ہوگا، کیونکہ احمد شفیع کے خلاف چارجز پروسیکیوشن ڈراپ کر رہا ہے ثبوت کی عدم موجودگی کی وجہ سے، سو وہ جلد رہا ہو جائے گا۔ فارس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ معلوم ہے کیا، اتنے سال بعد پہلی دفعہ میں نے چند دن کے لیے فرض کر لیا تھا کہ تم بے گناہ ہو۔ میں تمہارا کیس خود لینے لگی تھی۔ میں تمہیں پریزیومڈ انوسنٹ خیال کر کے تمہاری طرف کی کہانی کے حق میں ثبوت ڈھونڈنے جا رہی تھی، مگر… اور پھر اس کی آنکھوں میں صدمہ اترا۔ نفرت سے اسے دیکھتی نفی میں گردن ہلائی۔ مگر تم نے پھر مجھے استعمال کیا۔ فارس، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں تمہاری ٹیچر تھی، سادی کی پھپھو تھی، یا کوئی بیکار چیز جس کو تم ہمیشہ استعمال کرتے جاؤ؟ میرا یہ حال کر دیا تم نے۔ کیا یہ کافی نہیں تھا جو تمہیں رہائی بھی میرے کندھے پہ پیر رکھ کر چاہیے تھی؟ آگے ہو کر ایک ایک لفظ غصے سے بولتی ہوئی زمر کی آواز بلند ہو رہی تھی، آنکھوں میں اب نمی تھی۔ اس حرکت کے لیے کسی بھی پروسیکیوٹر یا پولیس آفیسر کو استعمال کر سکتے تھے تم۔ کیا مجھے استعمال کرتے ہوئے اس لڑکے کو میرے لیے پیغام دیتے؟ تمہیں ایک لمحے کو بھی احساس نہیں ہوا کہ تم بار بار ایک عورت کو استعمال کر رہے ہو؟ تم مجھ سے چاہتے کیا تھے؟ غصے سے بولتے بھی ایک آنسو آنکھ سے لڑک کر گال پہ جا گرا۔ اسے خود بھی نہیں احساس ہوا کہ کوئی آنسو گرا ہے۔ وہ تب بھی چپ رہا۔ اور معلوم ہے میں اتنی دیر تمہارے سامنے کیوں بیٹھی ہوں؟ تمہارے منہ سے صرف معذرت سننے کے لیے۔ یہ کہنا اتنا مشکل نہیں تھا فارس، مجھے دوبارہ استعمال کرنے کے لیے، میری زندگی برباد کرنے کے لیے، میری صحت تباہ کر کے۔ کیا تم ایک دفعہ بھی معافی نہیں مانگ سکتے؟ میز پہ زور سے ہاتھ مار کر وہ آگے کو ہوئی، آنکھیں سرخ دہک رہی تھیں۔ یہ کہنا اتنا مشکل نہیں تھا فارس۔ آئی ایم سوری زمر، بس 3 الفاظ تھے۔ تم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ کر دیکھتے، تم ایک دفعہ یہ سارے جھوٹ بولنے کی بجائے گلٹی پلیڈ کر کے دیکھتے، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہو جاتی۔ مگر جو تم نے اب کیا ہے نا، اس سے تم میرے دل میں موجود اپنا آخری نرم گوشہ بھی کھو چکے ہو۔ تم نے ابھی ابھی اس شخص کو گوا دیا ہے جسے اگر تمہاری بے گناہی کا یقین ہو جاتا تو وہ تمہاری سب سے بڑی طرفدار بن سکتی تھی، مگر اب… پیچھے ہوتے ہوئے تنفر سے اسے دیکھتی نفی میں گردن ہلائی۔ اب نہیں، اب مجھے تمہارے کیس میں نہ گواہ بننا ہے نہ کچھ اور۔ میں نے اپنی گواہی بھی واپس لے لی ہے، اس لیے نہیں کہ تم سے ہمدردی ہے، صرف اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں رکھنا چاہتی، کیونکہ میرا تم سے کوئی ذاتی جھگڑا تھا ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو تم دیکھتے میں کیسے تمہیں انجام دیتی ہوں، لیکن نہیں۔ سر جھٹک کر میز پہ سیدھا ہاتھ مارا۔ وہ چپ چاپ بند ہونٹوں سے کاغذ چباتے اسے دیکھتا رہا۔ میں تو ایک استعمال کی شے تھی جس کے ذریعے جب چاہو تم اپنا مطلب نکالو، اور تمہیں ابھی بھی کوئی شرمندگی نہیں۔ تعجب بھرے صدمے سے اسے دیکھتی وہ نفی میں چہرہ ہلا رہی تھی۔ فارس، تم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں کبھی اپنا گھر بسا سکوں، کبھی ماں تک نہیں بن سکتی میں۔ اس کا چباتا جھگڑا رکا، آنکھوں میں چونکنے کا تاثر ابھرا جسے اگلے ہی لمحے وہ چھپا گیا۔ میرے کبھی بچے نہیں ہوں گے، میرا غم لیے میرا باپ وقت سے پہلے مر جائے گا، مگر تم… کہ تم اب بھی معذرت کے 3 الفاظ نہیں کہہ سکتے؟ آئی ایم سوری زمر، یہ 3 الفاظ بولنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ میں اب کبھی تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کا نہیں سوچوں گی، لیکن شاید تمہارے لیے، یہ تمہارے اپنے لیے ہو شاید۔ تیز تیز بولتے اس کو سانس چڑھ گیا تھا، سو خاموش ہو گئی۔ وہ کہہ چکی تھی جو وہ کہنے آئی تھی، اور آواز باہر تک گئی تھی یا نہیں، میز کے پار بیٹھے فارس کے اندر تک ضرور گئی تھی۔ وہ آگے کو ہوا، ہاتھ باہم ملا کر میز پہ رکھے، اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور پھر جب بولا تو ایک ایک لفظ ٹھہرا ہوا مگر مضبوط تھا۔ مجھے افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا، مجھے دکھ ہے
آپ کے والد آپ کا غم لے کر وقت سے پہلے مر جائیں گے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کی زندگی تباہ ہوئی۔ بہت صدمہ ہے کہ آپ کبھی اپنی فیملی نہیں بنا پائیں گے۔ بہت زیادہ ہمدردی ہے کہ آپ کی صحت وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتی چلی جائے گی۔ مگر ذرا سا رکا، بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، مگر میں فارس غازی ہوں، اور فارس غازی کی اپنی نظر میں اس کی بہت عزت ہے۔ سو میڈم ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹنگ اٹارنی صاحبہ، میں معافی نہیں مانگوں گا۔ چبا چبا کر الفاظ ادا کیے، ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، مگر میں معافی نہیں مانگوں گا۔ کھڑا ہو گیا، جھٹکے سے کرتے کا گریبان ٹھیک کیا، آستین پیچھے فولڈ کیا۔ ملاقات ختم۔ وہ سلگتی نظروں سے اسے دیکھتی اٹھی، پرس اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ اسے بتایا کیوں نہیں کہ آپ نے بصیرت صاحب کو یہ سب کہنے کا کہا تھا؟ اسے نہیں، یہ میری غلطی تھی۔ جب وہ واپس آیا، سیل میں دیوار کے ساتھ بیٹھا تو سلاخوں کے قریب کھڑے احمد نے پوچھا۔ اسے اپنی رہائی کا سن کر خوشی نہیں ہوئی تھی، پلان غلط ہو جانے کا افسوس زیادہ تھا۔ اپنی رہائی والی بات تو مذاق لگی تھی، اور وہ یقین کر لیتی، کرے یا نہ کرے بتانا تو چاہیے تھا۔ میں ساری زندگی اس کو اپنی صفائیاں نہیں دے سکتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جیسی ہے اسے رہنے دو، اس نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، کم از کم جیل میں تو نہیں ہے وہ جل کر بولا۔ قید کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اس کی قید اور طرح کی ہے۔ اگر اس قید میں اس کا واحد روزن کسی کو الزام دینا اور دیے چلے جانا ہے تو مجھے وہ اس سے نہیں چھیننا چاہیے۔ کم از کم اس کے پاس کوئی تو ہے جس کو وہ الزام دے سکے۔ میرے پاس وہ بھی نہیں، اور جب کوئی ایسا نہ ہو تو انسان خود کو الزام دینے لگتا ہے۔ سو وہ جیسی ہے اسے رہنے دو، وہ مدھم آواز میں سر جھکائے کہہ رہا تھا، مگر احمد نے نفی میں سر ہلا کر بحث کرنے لگا، لیکن اسے سن کون رہا تھا؟ جواہرات کردار کے کمرے میں ہیٹر کی گرمائش تھی، دوپہر میں بھی بند پردوں کے باعث اندھیرا لگتا تھا۔ وہ گردن تلے پھولے پھولے تکیے رکھے سیاہ ریشمی لحاف میں لیٹی ویران اور بیمار لگتی تھی۔ بال کانوں کے پیچھے اڑسے، حلقوں سے مزین روئی روئی آنکھیں، میک اپ کے بغیر پیلا کمزور چہرہ۔ وہ تھی بھی سیاہ لباس میں، اور ویران آنکھوں سے دیکھ بھی پردوں کی سیاہی کو رہی تھی۔ ساتھ ہی سامنے کرسی پہ گھٹنے ملا کر بیٹھا، مگر فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی طبیعت پوچھنے آیا تھا، مگر وہ سوتی جاگتی کیفیت میں بالکل بیگانی دکھائی دیتی تھی۔ دواؤں کا اثر شدید تھا۔ مسز کردار، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو سنبھال لے گا، بھروسہ کر کے دیکھیں اس پہ، آپ کا ہر مسئلہ وہ حل کر دے گا، وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ جب کھڑکی کو دیکھتی جواہرات کے لب پھڑپھڑائے۔ کیا تم نے وہ ڈاکومنٹری شو دیکھا ہے؟ میں غارت کر۔ وہ بولتے بولتے رکا، ذرا سا الجھا۔ وہ نیشنل جیوگرافک یا ڈسکوری وغیرہ کہاں دیکھتا تھا، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ نہیں، میں دراصل اس دن اس کی ایک قسط لگی، وہ مادہ پریڈیٹرز، غارت گروں کے بارے میں تھی۔ غارت گروں کی ملکہ، مادہ چیتا۔ مجھے اس نے بہت رلایا، معلوم ہے کیوں؟ آپ بتائیں کیوں؟ وہ نرمی سے آگے ہو کر سننے لگا۔ وہ گردن موڑے کھڑکی کو دیکھتی بولتی جا رہی تھی، گویا اونچا سوچنے کی کیفیت میں ہو۔ غارت گر جانتے ہو کیا ہوتے ہیں؟ پریڈیٹرز، وہ جانور جو اپنے سے کمزور کا شکار کرتے ہیں۔ تم لوگ سمجھتے ہو وہ بھوک مٹانے یا عادت دہرانے کو ایسا کرتے ہیں، مگر نہیں، مادہ چیتا ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ نر چیتا بے وفا جانور ہے، اپنی مادہ کو اولاد کا تحفہ دے کر چھوڑ جاتا ہے۔ مادہ چیتا اپنے بچوں کو تنہا پالتی ہے، اور اس روز میں نے دیکھا اس شو میں کہ مادہ غارت گر ہونا کتنا مشکل ہے۔ پردے پہ جمی اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں، آواز رندنے لگی، اور افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنے غم کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہے۔ اسے یہی لگا، وہ ایک مادہ چیتا تھی
اور اس کے 2 ننھے بچے تھے جن کے لیے شکار اسی کو ڈھونڈ کر لانا تھا۔ جانتے ہو، ہر چیتے کا توانائی کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ ایک شکار پکڑنے کے لیے وہ جتنا بھاگتا ہے اس کے نتیجے میں اس کی توانائی آدھی رہ جاتی ہے۔ وہ بھی اپنے بچے کو اچھار میں چھوڑ کر شکار پہ نکلتی ہے، گھات لگاتی ہے، ہرن کے پیچھے بھاگتی ہے اور مگر خدا کا نظام، ہرن جتنا بھاگ لے توانائی نہیں کھوتا، مگر وہ تیز رفتار مادہ چیتا ہرن کو دبوچ بھی لیتی ہے، اپنی کچار میں بھی لے آتی ہے، مگر آدھی توانائی کھو چکی ہوتی ہے۔ نڈھال ہے، بچے بھوکے ہیں، مگر اس سے قبل کہ وہ ہرن کے لاشے کو کھا سکے ایک ببر شیر آ جاتا ہے، ایک بڑا غارت کر۔ اس نے قرب سے آنکھیں بند کر لیں، وہ آنسو نکل کر گالوں پہ لڑکھے۔ شیر گھراتا ہے اور وہ مجبور مادہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گی تو شیر اس کے 2 بچوں پہ جھپٹ پڑے گا اور وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے سامنے شیر اس کا شکار کھا جاتا ہے اور وہ اپنے پنجے چاٹتی رہ جاتی ہے۔ ستے چہرے کے ساتھ وہ تلخی سے مسکرائی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اسے اس کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف مسز کردار کی حالت غم میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہاشم کے ساتھ جو بھی مسئلہ تھا اس میں جواہرات کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو شاید جانتی بھی نہ ہو کہ ہاشم نے وارث کو قتل کروایا تھا، اور پھر وہ تو اس کی دوست رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر اکثر بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ اس کی حالت سے وہ اور کیا محسوس کرتا؟ اب اس کی آدھی توانائی ختم ہو چکی ہے۔ اسے کل لازمی شکار کرنا ہے تاکہ وہ توانائی پوری کرے، ورنہ مر جائے گی اور بچے اس کے بعد بھوک سے مر جائیں گے۔ وہ بات جاری رکھے ہوئی تھی، سو اگلے روز وہ پھر نکلتی ہے، ہرن کے پیچھے بھاگتی ہے، اسے جا دبوچتی ہے اور اسے گھسیٹ کر ایک تنہا گوشے میں لے آتی ہے۔ اپنی ساری توانائی وہ لٹا چکی ہے، مگر یہ ہرن بھی کوئی شیر یا بڑا غارت کر لے گیا تو وہ مر جائے گی۔ اور سب سے تکلیف دہ بات، آج ہرن نہیں بلکہ ہرن کا بچہ شکار کیا ہے۔ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسے بچوں کو دے تو اپنے حصے میں چند لقمے ہی آئیں گے اور وہ مر جائے گی۔ توانائی برابر کرنے کے لیے اسے یہ اکیلے کھانا ہوگا، تو وہ اسے بچوں تک نہیں لے کر جاتی، خود کھا لیتی ہے۔ پلکیں بند کی، آنسو متواتر گر رہے تھے۔ بچے ابھی بھی بھوکے ہیں۔ اگلے روز وہ پھر شکار کے لیے دوڑتی ہے۔ توانائی کم ہے کیونکہ کل کا ہرن چھوٹا تھا، سو آج وہ ایک بڑا ہرن شکار کرتی ہے۔ بالآخر اس کے بچے اور وہ مل کر اسے کھائیں گے۔ وہ ہرن کا لاشا گھسیٹ کر چھار تک لاتی ہے تو اس کی آواز کپ کپ آئی۔ ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں میں روانی آ گئی تو اس کے 2 ننھے چیتے وہاں نہیں تھے۔ وہ لاشا وہیں چھوڑ کر آگے پیچھے بھاگتی ہے۔ وہ بچے جنگلی ہائناس کے نروے میں ہوتے ہیں۔ وہ قریب آتی ہے، حملہ نہیں کرتی، جھپٹتی بھی نہیں ہے، صرف گھراتی ہے، اور ہائنا ڈر جاتی ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ مادہ چیتا کی آنکھوں تلے سیاہ لیئر لائنز ہوتی ہیں جو گھراتے وقت اسے بہت بارعب اور خوفناک بناتی ہیں۔ اور پھر ہائنا بھاگ جاتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو واپس لے آتی ہے۔ اور تم لوگ سمجھتے ہو مادہ چیتا بھوک کے لیے طاقت کے زوم میں شکار کرتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا سادی۔ کوئی اپنی خوشی سے کسی کا خون نہیں کرتا، اسے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بقا کے لیے وہ ایسا کرتی ہے۔ اور پھر سر تکیے پر گرائے اس نے آنکھیں موند لیں، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ سادی افسوس سے لبوں پہ انگلی رکھے اسے دیکھتا رہا۔ جاؤ سادی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے کروٹ بدلی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد جواہرات نے کروٹ بدلی تو ادھ کھلے دروازے سے باہر کا منظر دکھائی دیا۔ سادی میری انجلیوں کے ساتھ کھڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ ان کی باتیں عام نوعیت کی ہیں، وہ نہیں جانتی تھی، صرف میری کی موجودگی ہی اسے بے چین کر گئی۔ وہ کیا کیا بول گئی سادی کے سامنے، اور اگر جو میری نے کچھ بک دیا تو، اگر جو سادی نے وہ 2 + 2 22 بنا لیے تو، وہ اٹھنا چاہتی تھی، مگر خواب آور دوا کا اثر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں، ذہن ڈوبتا گیا اور دل ڈوب ڈوب کر ابھرتا رہا۔ اس سے یکسر بے خبر، سادی میری سے اس کے مالک کی تعزیت کر رہا تھا۔